گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا تعریفات، سن لیجیے۔ بداں کے فاعل اسم کے پیش از فعل باشد مسند بداں اسم بطریق قیام فعل بداں اسم۔ جان لے کہ فاعل وہ اسم ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو، اس سے پہلے کوئی فعل ہو۔ مسند بداں اسم، اور مسند ہو اس اسم کے ساتھ، یعنی اس اسم کی طرف اس کی اسناد ہو، اس کی نسبت کی گئی ہو اس اسم کی طرف۔ آسان لفظوں میں اس فعل کی نسبت کی گئی ہو اس اسم کی طرف۔ برطریق قیام فعل، فعل کے قیام کے طریقے پر، بداں اسم اس اسم کے ساتھ، یعنی وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ اب آسان لفظوں میں تعریف سننے کہ فاعل وہ اسم ہے اس سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس فعل کی اس اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو، اور وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، نہ کہ واقع ہو اس پر، کیونکہ نائب فاعل میں اس پر واقع ہوتا ہے، تو اس کو نائب فاعل کو نکالنے کے لیے برطریق قیام فعل کی شرط لگا دی۔ چون زیدن ضرب زیدن، ضرب زیدن میں جو زیدن ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ وہ مفعول مطلق مصدر اس، اور مفعول مطلق وہ مصدر ہے کہ واقع شود بعد از فعل ہے، جو واقع ہو فعل کے بعد، جو واقع ہو فعل کے بعد۔ وہاں مصدر بمعنی وعام مصدر بمعنی عام فعل باشد، وعام مصدر بمعنی عام فعل باشد، اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو، یعنی مفعول مطلق وہ اسم ہے، مفعول مطلق وہ مصدر ہے، مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو واقع ہو فعل کے بعد، جو واقع ہو فعل کے بعد، اور وہ مصدر اس فعل کے معنی میں ہو۔ چون دربن ضربت دربن و قیامن در قمت قیامن، ضربت ضربن میں مصدر، ضربن کیا ہے؟ مصدر ہے، اور یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ و قیامن در قمت قیامن، قمت قیامن میں قیامن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ اسے آپ دیکھیں قمت کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس فعل کی نسبت کی گئی ہے کس کی طرف؟ اس اسم کی طرف، مصدر کی طرف، اور وہ مصدر قمت فعل کے معنی میں۔ و مفعول فی اسم، اور مفعول فی وہ اسم ہے کہ فعل مذکور در و واقع شود۔ مفعول فی وہ اسم ہے اس زمان یا مکان کا، اس زمان یا مکان کا کہ فعل مذکور در و واقع شود، کہ فعل مذکور اس میں واقع ہوا ہو۔ وورا ظرف گوین، اور مفعول فی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں، جس میں فعل مذکور واقع ہوا زمان یا مکان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں۔ اور ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو مفعول فی اس میں مفعول فی وہ اسم ہے کہ فعل مذکور در و واقع شود، کہ فعل مذکور در و اس میں واقع شود، واقع ہوا ہو۔ وورا ظرف گویند، اور اس کو ظرف کہتے ہیں۔ وہ ظرف پر دو گناس، اور ظرف دو قسم پر ہے۔ ظرف زمان، ظرف زمان چون یوما در سمت یوم الجمعاتی، یہ یوما سمت یوم الجمعاتی کے جملے میں جو یوم ہے یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظرف زمان ہے، اور مفعول فی ہے۔ کیا ہے؟ مفعول فی ہے۔ و ظرف مکان، ظرف مکان جیسے اندا در جلست اندا کا میں، جلست اندا کا میں، اندا یہ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول فی ہے۔ تو مفعول فی اس زمان یا مکان کا اسم ہے جس میں فعل مذکور واقع ہوا۔ جو بھی آپ نے فعل کیا ہوگا وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی نہ کسی مکان میں ہوگا۔ مفعول ماؤ اسم، مفعول ماؤ وہ اسم ہے کہ مذکور باشد جو مذکور ہو بعد از واو بمعنی ما، ایسے واو کے بعد واقع ہو جو ما کے معنی میں ہو۔ مفعول ماؤ وہ اسم ہے جو واقع ہو ایسے واو کے بعد، بعد از واو، واو کے بعد، واو کے یعنی ایسے واو کے بعد بمعنی ما، جو ما کے معنی میں ہو۔ جیسے والجباتی، جال بردو والجباتی میں، والجبات یہ کیا ہے؟ مفعول ما ہوا ہے، اور یہ واو کس معنی میں ہے؟ ما کے معنی میں۔ کس معنی میں ہے؟ ما کے معنی میں ہے۔ آئی سردی جبوں کے ساتھ، آئی سردی جبوں کے ساتھ۔ اور مفعول لہو اسم، اور مفعول لہو وہ اسم ہے کہ دلالت کرے بر چیزیں، ایسی چیز پر
کہ سبب فعل مذکور باشد جو فعل مذکور کا سبب ہو. مفعول لہ وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسی چیز پر جو فعل مذکور کا کیا ہو سبب ہو علت ہو وجہ ہو جو بھی آپ کہتے ہیں. جیسے اکرامن قمت اکرامن لزید یہ اکرامن کیا ہے مفعول لہ ہے مفعول لہ ہے اور اکرام کی وجہ سے قمت فعل واقع ہوا. قمت فعل کیوں واقع ہوا اکرام کی وجہ سے. بھائی میں کھڑا ہوا میں کھڑا کیوں ہوا اکرام کی وجہ سے ٹھیک ہے نا. تو اکرام مفعول لہ ہے میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کی وجہ سے یا زید کی تعظیم کے لیے. اسی طرح میں نے اور بھی 2-3 مثالیں آپ کو دی تھی جیسے قعدت عن الحرب جبنا میں جنگ سے بیٹھ گیا بزدلی کی وجہ سے. یہ جبنن یہ کیا ہے مفعول لہ ہے یہ کیا ہے مفعول لہ ہے. تو میرا جنگ سے بیٹھنا یہ کیوں واقع ہوا جی بزدلی کی وجہ سے. تو قعدت بیٹھنا اس کا سبب کیا ہے جبن ہے اس کا سبب کیا ہے جبن ہے. اسی طرح ضربتہ یا ضربت زیدن تعذیبا ضربت زیدن تعذیبا میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے. تو یہ ضرب کیوں واقع ہوئی ادب کے لیے. ضرب کس وجہ سے واقع ہوئی ادب کے لیے. تو تعذیبا تو مفعول لہ وہ اسم ہے جو دلالت کرے ایسی چیز پر جو فعل مذکور کا سبب ہو. یہ جو ہے تعذیب یہ سبب ہے ضرب کی اور جبن یہ سبب ہے بیٹھنے کا ٹھیک ہے. جبن بزدلی یہ سبب ہے بیٹھنے کی. اور اسی طرح اکرام یہ سبب ہے کھڑے ہونے کے لیے کھڑے ہونے کا. اکرام یہ سبب ہے کھڑے ہونے کا. میں کھڑا ہوا زید کا اکرام کرنے کے لیے زید کی تعظیم کی وجہ سے ٹھیک ہے. وہ حال اسم اور حال وہ اسم ہے نکرہ کون سا نکرہ. حال اسم نکرہ حال وہ نکرہ اسم ہے کہ دلالت کند بر حیت فاعل جو فاعل کی حیت پر دلالت کرے. چون راکبن در جاء زید راکبن جاء زید راکبن کے جملے میں راکبن کیا ہے حال ہے یہ کیا ہے حال ہے اور یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے فاعل کی. کس کی حالت بیان کر رہا ہے فاعل کی. یا برحیت مفعول یا مفعول کی حالت پر دلالت کرے کس پر مفعول کی حالت بیان کرے. جیسے مشدودن ہے ضربت زیدن مشدودن ضربت زیدن مشدودن میں نے بندھے ہوئے زید کو مارا یا میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا. یہ سمجھانے کے لیے ترجمہ کرتے ہیں میں نے بندھے ہوئے یا باندھے ہوئے زید کو مارا. تو اب یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے زید کی اور زید کیا ہے مفعول ہے. تو کبھی فاعل کی حالت بیان کرتا ہے اور کبھی مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے. تو کہا حال وہ نکرہ اسم ہے جو فاعل کی حالت پر دلالت کرے یا مفعول کی حالت پر دلالت کرے. جیسے مشدودن ضربت زیدن مشدودن میں یہ مشدودن کیا ہے حال ہے یہ مشدودن کیا ہے حال ہے اور نکرہ ہے معرفہ ہے ضمیر ہے علم ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے معرفہ بندا ہے معرب باللام ہے جی. معرفہ بندا کو چھوڑ کر 5 اسموں کی طرف مضاف ہے نہیں ہے ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے نکرہ یہ کیا ہے نکرہ ہے. یا برحیت ہر دو یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے فاعل اور مفعول دونوں کی حالت پر دلالت کرے. جیسے راکبینی چون راکبینی در لقیت زیدن راکبینی لقیت زیدن راکبینی میں نے اور زید نے سوار ہو کر ملاقات کی. میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. میں نے اور زید نے سوار ہو کر ملاقات کی میں نے اور زید نے سوار ہو کر ملاقات کی. تو اب یہاں پر دیکھیں دونوں کی حالت بیان کی. لقیتو میں ملا تو ضمیر کیا ہے فاعل ہے یہ تا ضمیر کیا ہے فاعل ہے اور زیدن کیا ہے مفعول ہے زیدن کیا ہے مفعول ہے. تو میں نے اور زید نے ملاقات کی کس حال میں دونوں کی حالت بیان کر دی کہ نہیں کر دی کہ دونوں کون سی حالت میں تھے سوار تھے دونوں کیا تھے سوار تھے. تو لقیت زیدن راکبینی
میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ تو اب دیکھیں کبھی جو ہے حال فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے، کبھی مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے، کبھی دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ تو کہا حال اسم نکرہ، حال وہ اسم ہے نکرہ کہ دلالت کنت برحایت فاعل یا برحایت مفعول یا برحایت ہر دو۔ حال وہ اسم نکرہ ہے جو دلالت کرے فاعل کی حالت پر یا مفعول کی حالت پر یا دونوں کی حالت پر۔ مثالیں دے دی، جا زید راکبن، جا فعل زید ذوالحال راکبن حال، ذوالحال حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا جا فعل کا، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور ضربت زیداً مشدودا، ضربت فعل بفاعل، اس کو آپ مزید اس کو کھولنا چاہیں تو ضربت فعل بفاعل، تو ضمیر بارز مرفوع محلن، مرفوع محلن فاعل، مرفوع محلن کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اور زیداً منصوب لفظاً ذوالحال، ابھی مفعول بعد میں بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ مفعول بعد میں، مفعول بھی ہے لیکن بعد میں بنائیں گے۔ زیداً ذوالحال اور مشدوداً منصوب حال، مشدوداً منصوب حال۔ اچھا ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوا، ضربت فعل کا، ضربت فعل کا، ضربت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح لقیت زیداً راکبین، لقیت فعل بفاعل، زیداً کیا ہے؟ ذوالحال، راکبین کیا ہے؟ حال، ذوالحال حال مل کر یہ کیا ہوا؟ مفعول بھی ہوا، کیا ہوا؟ مفعول بھی ہوا۔ لقیت فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کہہ رہے ہیں فاعل و مفعول لا ذوالحال گوین، فاعل و مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال کہتے ہیں، فاعل و مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال کہتے ہیں۔ وہاں غالباً معرفہ باشد، اور وہ اکثر معرفہ ہوگا، وہ اگر نکرہ باشد، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں جا زیدن، زیدن کیا ہے؟ ذوالحال، کیا ہے؟ معرفہ ہے، معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ علم ہے۔ ضربت زیدن، ضربت میں تو ضمیر ہے، تا ضمیر ہے نا، وہ بھی معرفہ ہے، ضمیر تمام ضمیریں کیا ہیں؟ معرفہ ہے نا جی۔ اسی طرح زیدن، زیدن بھی کیا ہے بھائی؟ زید کیا ہے؟ معرفہ ہے نا، علم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لقیت زیدن، اس میں بھی تا ضمیر یہ فاعل ہے، اور اسی طرح زیدن یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ دیکھا فاعل اور مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، وہ اکثر معرفہ ہوگا، ذوالحال اکثر، ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا۔ اور حال نکرہ ہوتا ہے، حال نکرہ ہوتا ہے، حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر نکرہ باشد، اگر ذوالحال نکرہ ہو، اگر ذوالحال نکرہ ہو، حال را مقدم دارند، تو حال کو ذوالحال پر مقدم کریں گے وجوباً، نیچے لکھا ہوا وجوباً، آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضروری طور پر، وجوباً اسے حال کو ذوالحال پر مقدم کریں گے، مقدم رکھیں گے۔ واگر نکرہ باشد، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو، حال مقدم دارن، تو حال کو مقدم رکھتے ہیں، حال کو مقدم رکھتے ہیں۔ اچھا میں نے کل بتا دیا تھا کہ حال کو مقدم کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر حال کو مقدم نہ کریں، ٹھیک ہے، ذوالحال پر، جب ذوالحال نکرہ ہو پھر حال کو اگر مقدم نہ کریں تو جب وہ ذوالحال جو ہے منصوب ہوتا ہے، جب ذوالحال منصوب ہوتا ہے حالت نصب میں، پھر موصوف صفت کا شبہ ہوتا ہے، موصوف صفت کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ موصوف صفت شاید کیا ہے؟ ذوالحال حال نہیں بلکہ موصوف صفت ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رأیت رجلا راکبا، رأیت رجلا راکبا، اب دیکھیں رجلا راکبا، اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شاید کیا ہے؟ موصوف صفت ہیں۔ تو اس صورت میں پھر کیا کرتے ہیں؟ اس شبے سے بچانے کے لیے پھر حالت نصب میں جب اس کو مقدم رکھتے ہیں تو پھر حالت رفع میں جب ذوالحال کیا ہو؟ مرفوع ہو، جب ذوالحال کیا ہو؟ مرفوع ہو، تو اس صورت کے اندر شبہ تو نہیں ہوتا،
البتہ جب منصوب ہونے کی صورت میں اسے مقدم کرتے ہیں تو پھر جب وہ مرفوع ہو تو اس صورت میں بھی کیا کر دیتے ہیں؟ مقدم کر دیتے ہیں۔ تو موصوف صفت کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے حال کو ذوالحال پر مقدم رکھتے ہیں وجوباً۔ چون جانی راکبن رجلن، اب دیکھیں جانی راکبن رجلن، رجلن کیا ہے؟ نکرہ ہے، رجلن کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور راکبن کیا؟ حال ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا تھا؟ جانی زیدن راکبن، اب ہے جانی رجلن راکبن، اب ذوالحال کیا آ گیا؟ نکرہ، ذوالحال کیا ہے؟ نکرہ، تو اب ذوالحال کو پیچھے لے گئے، راکبن کو آگے لے آئے، راکبن کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، راکبن کو مقدم کر دیا، جانی راکبن رجلن۔ وحال جملہ نیز باشد، اور حال جملہ بھی ہوگا، حال جملہ بھی ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں ان سب صورتوں میں جہاں زید راکبن میں راکبن دیکھیں مفرد ہے، مشدودن مفرد ہے، اسی طرح راکبینی یہ بھی مفرد ہے، حال مفرد ہے نہیں ہے؟ مفرد ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کبھی جملہ بھی ہوگا، کبھی جملہ بھی ہوگا۔ چنانچہ جیسے کہ رائت الامیرہ، میں نے امیر کو دیکھا، اب یہاں پر دیکھیں رائت فعل و فاعل، رائت فعل و فاعل، یہ تا ضمیر بارز ہے نا، مرفوع معلن، یہ کیا ہے؟ مرفوع معلن کیا ہے؟ فاعل ہے، اور الامیرہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ میں نے کس کو دیکھا؟ امیر کو، تو امیر کیا ہے؟ میں فاعل، دیکھنا فعل، امیر کیا ہوا؟ مفعول۔ میں نے امیر کو دیکھا، اب دیکھیں اب یہ امیر جو ہے یہ ذوالحال ہے، کیا ہے؟ ذوالحال۔ اب آگے وہو راکبن، ہوا ضمیر مرفوع مبتدا، ہوا ضمیر مرفوع محلن مبتدا، محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے، کیونکہ مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب کیسا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ وہوا، واو حالیہ ہے، واو کیا ہے؟ حالیہ ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع محلن مبتدا، راکبن خبر ہے اس کی۔ اس کی ترکیب کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ توڑ سکتے ہیں اس کو بھی مزید بھی۔ تو وہوا راکبن، ہوا مبتدا، راکبن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ حال ہوا، کیا ہوا؟ حال ہوا ذوالحال کے لیے، ذوالحال کیا؟ الامیرہ، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا ہوا؟ مفعول ہوا، مفعول بھی ہوا بھائی، میں نے امیر کو دیکھا، یہ کیا ہوا؟ مفعول بھی۔ تو اب دیکھیں رائت الامیرہ، رائت الامیرہ، الامیرہ ذوالحال ہے، اور وہو راکبن یہ جملہ ہے، تو حال کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس جملے کے اندر ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹے، جو، اور اگر صفت ہے، جملہ اگر صفت ہے تو اس کے اندر ایسی ضمیر کا ہونا ہے جو موصوف کی طرف لوٹے۔ جملہ اگر صلہ ہے، جملہ اگر صلہ ہے تو اس کے اندر ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب دیکھیں یہ حال ہے، اور حال کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ الامیرہ ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ الامیرہ ہے۔ تو مرجع ہمیشہ غائب کی ضمیر میں چاہیے، مرجع ہمیشہ غائب کی ضمیر میں چاہیے۔ بھائی میں کہتا ہوں وہ میرے پاس آیا تھا، اب آپ کہیں وہ کون؟ پہلے کوئی ذکر ہوگا نا، میں نے کہا الیاس میرے پاس آئے تھے، وہ مچھلی لائے تھے، کیا لائے تھے؟ تو میں نے جب پہلے الیاس ذکر کیا، اب میں نے کیا کیا؟ وہ آئے تھے۔ تو غائب کی ضمیر کے لیے مرجع چاہیے، غائب کی ضمیر کے لیے مرجع چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی جو حاضر کی ضمیر ہے یا متکلم میں ہوں، میں نے کہا میں، آپ سمجھ گئے، اس کے لیے کوئی مرجع کی ضرورت ہے، نام لینے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا آپ، انت، انتم، آپ سامنے ہیں، مخاطب ہیں، تو مرجع کی ضرورت کس کے لیے ہوتی ہے؟ غائب کی ضمیر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس جملے کے اندر ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹے، جو موصوف کی طرف لوٹے، جو موصول کی طرف لوٹے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہاں پر دیکھیں کبھی وہ ربط دیتے ہیں واو کے ذریعے، اور کبھی ربط دیتے ہیں ضمیر کے ذریعے، کبھی ربط دیتے ہیں واو کے ذریعے اور کبھی ربط دیتے ہیں ضمیر کے ذریعے۔ تو اب یہاں دیکھیں واو بھی لے آیا اور ضمیر بھی لے آیا، ٹھیک ہے۔
تو رایت الامیر وہو راکبن، میں نے امیر کو دیکھا، وہو راکبن اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب اس کا با ماورا ترجمہ یوں کریں، میں نے امیر کو سواری کرتے ہوئے دیکھا. صحیح ہے، میں نے امیر کو سواری کرتے ہوئے دیکھا، یا میں نے امیر کو سوار دیکھا. میں نے امیر کو دیکھا، وہو راکبن وہ سوار تھا، وہ سوار تھا. وہ تمییز اسم، اور تمیز وہ اسم ہے کہ رفع ابہام کو نہ جو ابہام کو دور کرے. ابھی آپ کو پہلے بتا چکے کہ تمیز جو ہے ابہام کو دور کرتی ہے. کس ابہام کو؟ جو فعل اور فاعل کی نسبت میں، فعل کی جو نسبت ہوتی ہے فاعل کے ساتھ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے. فعل کی فاعل کے ساتھ جو نسبت ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے. تو اس ابہام کو دور کرتی ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے کہ کیونکہ تمیز کی بحث طویل ہے، اس وجہ سے چند ضروری چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے. کبھی وہ فعل کی جو نسبت ہے فاعل کے ساتھ اس میں ابہام ہوگا، اس کو دور کرے گی، جیسے طاب زیدن نفسن پیچھے پڑ چکے. اور کبھی ابہام دور کرے گی آزادت. تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے آزادت. کس سے؟ عدد سے. کس سے؟ عدد سے. چون عندی احدہ عشرہ درہمن. اب اندی احد عشرہ، میرے پاس 11 ہیں. میرے پاس بھائی کیا 11 ہیں؟ ابہام ہے نہیں ہے؟ ہے نا. کیا 11؟ کیا 11 چیزیں؟ تو میں نے کہا درہمن، میرے پاس 11 درہم ہیں. اندی احد عشرہ، میرے پاس 11 ہیں. آپ کہیں کیا؟ میں نے کہا کتابن، کتاب. اندی احد عشرہ، میرے پاس 11 ہیں. کیا 11؟ میں نے کہا قلمن، تمیز لے آیا تو تمیز نے عدد سے یہ جو 11 میں کیا 11 اس میں جو ابہام تھا، کون سی 11 چیزیں؟ وہ معدود جو تھا اس میں ابہام تھا، اس کو اس نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. تو کہا تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے آزادت عدد سے، جیسے اندی احدہ عشرہ درہمن. اور وہ جو مبہم ہے جس میں ابہام ہوگا اس کو ممیز کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممیز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ممیز کہتے ہیں. یا از وزن، یا تمیز جو ہے ابہام کو دور کرے گی کس سے؟ وزن سے. جیسے اندی رتلن، میرے پاس ایک رتل ہے. اب رتل یہ مثال یوں لے لیں، 1 کلو ہے. میرے پاس 1 لیٹر ہے، میرے پاس 1 کلو ہے. تو آپ کہیں گے کہ 1 کلو کیا ہے؟ یہ ایک رتل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا زیتن، زیتون کا تیل. اب آپ سمجھ گئے ایک رتل اس کے پاس کیا ہے؟ زیتون کا تیل ہے. یاز کیل، یا تمیز ابہام کو دور کرے گی کس سے؟ کیل سے. کیل یہ ایک پیمانہ ہے. کیل کیا ہے؟ پیمانہ ہے. کیل کیا ہے؟ پیمانہ ہے. یہ رتل بالکسری والفتح، رتلن اور رتلن بالکسری والفتح. نیم من، من آدھا من. نیم من کسے کہتے ہیں؟ نیم. نیم حکیم، نیم ملا خطرہ ایمان، اور نیم حکیم خطرہ جان. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اور نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. آدھا حکیم، آدھا آدھا. وہ بولتے ہیں نہیں بولتے؟ جی. وہ من مقدار شست، اور من کی مقدار کتنی ہے؟ شستوں سے فلس. و یک ماشاس، اور من کی جو مقدار ہے شستوں سے 63 فلس اور 1 ماشا ہے. اور کفیزان، یہ تسنیہ ہے کفیز کی، 2 کفیز. اور کفیز پیمانہ ہے. کفیز کیا ہے؟ پیمانہ ہے. 5700 مسکال. کتنے؟ 5700 مسکال. کہ تخمینہ 28 سے لکھنؤ بود، جو یہ 28 سے لکھنؤ ہوتے ہیں. 28 سیر 20 اور 8، 20 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 28. 20 تو 28. 28 سے لکھنؤ بود، جو لکھنؤ کے 28 سیر ہوتے ہیں. لکھا ہوا آپ کے حاشیے میں؟ نہیں ہے؟ چلے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو کہہ رہے ہیں کیل یہ پیمانہ ہے. کیا ہے؟ پیمانہ ہے. جیسے اندی کفیزان برن،
میرے پاس جو ہے کفیزان، دو کفیز ہیں. آپ کہیں گے دو کفیز کیا ہیں؟ دو کفیز کیا ہیں؟ تو میں نے کہا برن، گندم کے. کس کے؟ گندم کے. تو تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے. تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے. کبھی ابہام دور کرے گی عادت سے، جیسے ہندی آدھا شرد رحمن، اور کبھی ابہام کو دور کرے گی وزن سے، جیسے ہندی رتلن زیتن، یا کبھی ابہام کو دور کرے گی کیل سے، جیسے ہندی کفیزان برن، پیمانہ. بھائی گندم کو پہلے برتنوں میں ناپتے تھے، برتن میں ناپ کے دیتے تھے، تو پیمانہ. یا از مساحت، مساحت آپ کپڑا لینے جاتے ہیں تو کپڑے کی کیا ہوتی ہے؟ لمبائی چوڑائی ہوتی ہے نا، لمبائی چوڑائی. یا آپ زمین خریدتے ہیں، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ لمبائی چوڑائی ہوتی ہے کہ یہ اتنا گز لمبا ہے، اتنا گز چوڑا ہے. جی اس کپڑے کی جو چوڑائی ہے وہ کتنی ہے؟ 1 گز ہے. لمبائی 1 گز ہے. بولتے نہیں بولتے؟ رومال آپ نے لیا، ہاں بھائی کتنا ہے؟ بھائی 1 میٹر چوڑا ہے، 2 گز لمبا ہے. 1 گز چوڑا ہے اور 2 گز لمبا ہے، 2 میٹر کا رومال ہے. ٹھیک ہے، تو مساحت کہتے ہیں لمبائی چوڑائی کو. تو کہا ما فی السماء قدر راحت صحابن، کہ آسمان میں نہیں ہے ہتھیلی کے برابر. اب ہتھیلی کے برابر کیا نہیں ہے؟ کہا صحابن، بادل نہیں ہے. تو تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے. کبھی پہلے آپ کو بتا دیا، کبھی فعل اور فاعل، فعل کی جو فاعل کے ساتھ نسبت ہے اس سے ابہام کو دور کرے گی، کبھی عادت سے، کبھی وزن سے، کبھی کیل سے، کبھی جو ہے مساحت سے. جیسے ما فی السماء، نہیں ہے آسمان میں، قدر راحت، ہتھیلی کے برابر، یعنی ہتھیلی کے برابر چوڑائی میں بھی نہیں ہے. کیا؟ صحابن. وہ مفعول بھی، اس میں مفعول بھی وہ اسم ہے کہ فعل فاعل برو واقع شود، فاعل کا فعل جس پر واقع ہو. چون ضرب زید عمرن، جیسے ضرب زید عمرن مفعول بھی ہے. بدا کہ ای ہما منصوبات بعد از تمام یہ جملہ باشن، تو جان لے کہ یہ تمام منصوبات، سارے منصوبات جتنے بھی ہیں، یہ جملے کے مکمل ہونے کے، جملے کے پورے ہونے کے بعد ہوتے ہیں. ای ہما منصوبات، یہ سارے منصوبات از تمامی بعد از تمامی جملہ، جملے کے مکمل ہونے کے بعد، جملے کے پورے ہونے کے بعد ہوتے ہیں. بھائی جملہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے، مسند اور مسند الیہ سے مل کر جملہ پورا ہو جاتا ہے. میں نے کہا زیدن قائمن، زیدن مسند الیہ، قائمن مسند، جملہ پورا ہو گیا. جس کی میں نے بات کی وہ مبتدا زید، اور جو بات کی وہ کیا ہے؟ خبر. اسی طرح ضرب زیدن، ضرب مسند، زیدن مسند الیہ، جس کے بارے میں بات کی زید، جو بات کی ضرب. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جملہ جو ہے مسند اور مسند الیہ سے پورا ہو جاتا ہے. تو ضرب زیدن جملہ پورا ہو گیا، زید نے مارا. امرن یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، منصوب ہے. تو یہ منصوبات کو ذکر کریں یا نہ کریں، جملہ جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر پورا ہو جاتا ہے. تو یہ تمام منصوبات جو ہیں یہ جملہ مکمل ہونے کے بعد ہوتے ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں وہ جملہ و فعل و فاعل تمام شود، جملہ جو ہے فعل و فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جاتا ہے، جملہ فعل و فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جاتا ہے. بدی سبب گوین، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ المنصوب فضلتن، کہ منصوبات یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ فضلہ ہیں، فضلہ ہیں. منصوبات کیا ہیں؟ فضلہ ہیں، اضافی چیزیں. کیا ہیں؟ زائد چیزیں، اضافی چیزیں. منصوبات کو ذکر کریں نہ کریں، ضرب زیدن بات پوری ہو گئی کہ زید نے مارا. ٹھیک ہے، اب آگے آپ امرن ذکر کریں گے تو مزید واضح ہو جائے گا کہ مار کس کو پڑی ہے. واضح ہو جائے گا کہ ضرب زیدن، زید نے مارا، جملہ پورا ہو گیا. لیکن اب آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں رہے مار کس کو پڑی. بات تو سمجھ میں آ گئی، زید نے مارا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آگے میں نے جب کہا تھا امرن، تو اب یہ کیا ہو گیا کہ مار کس پر واقع ہوئی ہے اس کا بھی آپ کو پتا چل گیا. ورنہ ضرب زیدن یہ جملہ جو ہے مکمل ہو گیا، فعل اور فاعل کے ساتھ جملہ کیا ہو گیا؟ تمام ہو گیا. مفعول کو ذکر کریں نہ کریں جملہ پورا ہے. ٹھیک ہے، تو کہا یہ منصوبات، اسی وجہ سے ان منصوبات کو کیا کہتے ہیں؟ فضلہ کہتے ہیں. جملہ جو ہے فعل اور فاعل کے ساتھ مل کر پورا ہو جاتا ہے. یہ منصوبات جتنے بھی آئیں گے یہ جملہ مکمل ہونے کے بعد آتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ فضلہ کہتے ہیں. اس وجہ سے ان کو فضلہ، یعنی
زائد چیز یعنی زائد چیز.